اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ عزیزان محترم، سورہ لقمان کی آخری آیت اور اس کا آخری حصہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی ذی روح یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت زمین کے کس حصے میں واقع ہوگی۔ عزیزان، اگر ہم دین کو ٹریڈیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر اور اس کو ماڈرن ایرا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہی وہ دین ہے جو حق ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے۔ عزیزان، اس کی دلیل کیا ہے؟ کسی چیز کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ پہلے واقع ہو چکی ہو، اگر اس کا کہیں پہلے ثبوت ملتا ہو، تو اگر آنے والے وقت میں بھی وہ چیز ویسے ہی واقع ہو جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ پہلے مقام پر بھی حق تھا اور آج بھی یہ حق ہے۔ عزیزان، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ اس کی موجودگی میں ایک اور شخص داخل ہوتا ہے۔ یہ شخص بہت گھبرا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر بہت خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان اس کی پریشانی کا سبب پوچھتے ہیں تو یہ کہتا ہے، یا نبی اللہ، بس مجھ پر ایک یہ کرم فرمائیے کہ مجھے یہاں سے اتنی دور بھیج دیں کہ جہاں پر پہنچنے میں بہت عرصہ لگ سکے۔ حضرت سلمان اس کے خوف کو دور کرنے کے لیے اس کی فرمائش کو پورا کرتے ہیں، ہوا کو حکم دیتے ہیں۔ ہوا ایک لمحے میں اس کو اڑا کر ہزاروں کوس دور پہنچا دیتی ہے۔ اب حضرت سلمان علیہ السلام اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تو نے اس شخص کو اتنا پریشان کیوں کر دیا، اتنا خوف میں مبتلا کیوں کر دیا؟ تو وہ شخص حجاب اتارتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں ہی ملک الموت ہوں، میں عزرائیل ہوں۔ میں تو خود حیرت میں تھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو شخص، اس کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا، لیکن جس جگہ پر اس کی موت کو واقع ہونا تھا وہ تو یہاں سے ہزاروں کوس دور تھی۔ یہ کیسے پہنچ پاتا ہے؟ میں تو حیرت میں تھا۔ لیکن جب آپ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اس مقام پر چلا گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً اللہ نے جو جگہ اور جو وقت موت کے لیے مقرر کیا ہے، اس سے نہ ایک لمحہ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحہ بعد میں۔ عزیزان، یہ تو واقعہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کا۔ ذرا دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو شخص داؤد اور اس کا بیٹا سلمان داؤد جو سمندر کی گہرائیوں میں خود پیسے بھر کر پہنچے، وہ کیا سبب تھا؟ عزیزان، یہ تو وہی سبب تھا۔ ان کی موت تو سمندر کی گہرائی میں 12,000 فٹ کے گہرائی میں لکھی ہوئی تھی۔ ان کی موت کا مقام تو وہ سمندر کی اتھاہ گہرائی تھی، تو پھر وہ وہاں پر کیوں نہ پہنچ پاتے؟ وہ وہاں پر اسی لیے پہنچے کیونکہ ان کی موت وہاں پر واقع ہونی تھی۔ اور عزیزان، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جتنا بڑا کاروبار تھا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ چونکہ ان کی موت نے سمندر کی گہرائیوں میں واقع ہونا تھا، لہٰذا اللہ نے ان کو عظیم الشان کاروبار دیا۔ کیونکہ آج پتہ لگ رہا ہے خبروں کے ذریعے کہ انہوں نے کروڑوں روپے لگائے، انہوں نے اپنی موت کی جگہ پر پہنچنے کے لیے کروڑوں روپے لگائے۔ اللہ نے ان کے لیے پہلے ہی اسباب تیار کر دیے تھے۔ اسباب ان کے لیے تیار تھے کہ وہ اتنے پیسے لگائیں اور اس جگہ پر پہنچیں جہاں پر ان کی موت کو واقع ہونا تھا۔
عزیزان، دین ایک حقیقت ہے، یہ ایک آفاقی مذہب ہے، یہ ایک سچا دین ہے۔ یقیناً قرآن کی کہی ایک ایک بات وقت کے ساتھ سائنس بھی اس کو اپروو کرتی جا رہی ہے۔ روزمرہ کے واقعات ایسے رونما ہو رہے ہیں کہ جس میں اللہ کی کہی گئی بات جو سچ ثابت ہو گئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب اپنے صحابی کمیل کو ایک دعا تعلیم فرمائی جو دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے، تو اس میں جہاں پر بہت زیادہ آفاقی جملے ہیں وہاں پر ایک جملہ یہ بھی ہے، وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حَكُومَتِكَ۔ اے اللہ، تیری حکومت وہ ہے کہ جس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کائنات پر اللہ کی حکومت ہے، دنیا پر اللہ کی حکومت ہے، زمین پر اللہ کی حکومت ہے، لہٰذا اللہ نے تو بہت پہلے بتا دیا کہ کائنات میں سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے جو جانتا ہے کہ کوئی شخص کہاں پر وفات پائے گا۔ موت پر یقین رکھنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔